حبیب صاحب، نواز شریف صاحب نے سوال کو پہلے تو ہنس کر ٹالا اور پھر کہا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی میں دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب ہم اس کا سمجھیں؟ دیکھیے، دراصل یہ جو قانون سازی کا راستہ اختیار کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ کھولنے کے لیے، اس کے پیچھے بہت ساری سیاسی ناکامی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ طے تھا 2018 کے الیکشن میں کہ شاید نواز شریف صاحب اپنی نااہلی کے باوجود الیکشن جتوا دیں گے اپنی پارٹی کو، اور یہی وجہ ہے. آپ نے یاد ہوگا اگلے دن بھی کچھ ان کا سنایا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے نہیں الیکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر 2018 کے بعد کئی ایسے مواقع آئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا کچھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف خود وہ راستہ کھولنے پہ تیار ہو جائے، جس میں بار بار قانون سازی کے اوپر، آپ کو پتہ ہے نا قانون سازی ہوگی، اس میں بار بار کہا جاتا تھا عمران خان نہیں مانتے، عمران خان نہیں مانتے، عمران خان نہیں مانتے. تو دراصل وہ اس طرح کی شقیں شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے یہ راستہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا کھلے. پھر اس کے بعد اب محترمہ بے نظیر، معاف کیجیے گا، محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے آئیں. محترمہ کتنے دن سے کہہ رہی تھی کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں. برابر کرنے کا مطلب یہ آج بھی کہہ رہی تھی. جی، آج بھی یہی کہہ رہی تھی. تو ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کے لیے، یعنی جس طرح وہ کہتی ہیں اس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے تو کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا. تو لہٰذا ایسے موقع پہ اب ضروری تھا کہ پھر وہ راستہ اختیار کیا جاتا جو ظاہر ان کی پارٹی کر سکتی ہے کہ اس وقت عملی طور پہ محسن لغاری صاحب یا ایک دو اور اصحاب کے علاوہ کون ہے جو اپوزیشن ہے وہاں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسی جگہ سے اپنی من مرضی کا قانون پاس کروا لینا اور اس میں اس طرح کی شک شامل کر دینا. راجہ ریاض صاحب نے تو خود بھرپور حمایت کی اس بل کی، کھڑے ہو کر کیسے اپوزیشن لیڈر ہیں. تو اب آپ ذرا اندازہ کر لیجئے نا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب یہ راستہ کھل گیا ہے کہ اب آپ باقاعدہ طور پر 1 مہینہ رہ گیا ہے. 1 مہینے یعنی جب یہ بل عمل میں آئے گا تو اس کے 1 مہینے کے اندر یہ شک اگر ایز اٹ از سینٹ سے بھی منظور ہو جاتی ہے اور پھر صدر صاحب بھی اس کو منظور کر لیتے ہیں، تو پھر یہ 1 مہینے کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، جہانگیر خان ترین صاحب کو جانا پڑے گا عدالت میں، اور پھر وہ کہیں گے کہ جناب اب آپ اس قانون کے تحت 3 ججز جو ہیں وہ ایک بینچ بنائیں گے. اور 3 ججز کون سے 3 ججز؟ امکانی طور پہ جناب چیف جسٹس، جناب آئندہ کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب. جب یہ 3 ججز بیٹھیں گے تو پھر ایک بینچ بنے گا، اور وہ بینچ بنے گا تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا کیس سنا جائے گا. اور امکان یہ ہے کہ وہ بینچ جو ہے، چونکہ جس نے نااہل قرار دیا تھا نواز شریف صاحب کو وہ 5 رکنی بینچ تھا، تو لہٰذا اس دفعہ وہ کوئی تقریباً 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ بنے گا. تو اس صورت میں یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا کہ کس طرح یعنی نواز شریف صاحب کو ان کی جو اپیل ہے اس کو یعنی اس کو قبول کیا جائے اور ان کی جو اہلیت ہے اور سنے گا کون اپیل کو. وہ یہ محسن لغاری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ دیکھیں دیکھیں اگر جو اس قانون کو آپ دیکھیں نا تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح بینچ کی تشکیل ہوگی. تو بینچ کی تشکیل جو ہوگی وہ ظاہر ہے وہ کیونکہ پہلے 5 رکنی بینچ تھا تو اب وہ جو ہے تقریباً 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ ہوگا جو اس کو فیصلہ جو اس اپیل کا فیصلہ کرے گا. اچھا حبیب صاحب، بڑی پرجوش تقاریر بھی ہوئی ہیں آج اسمبلی کے فلور پہ. ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی پرجوش کی، لیکن ایک چیز جسے میں اپریشیٹ کروں گی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اس موقع پہ ایسے بحران میں بڑی ایک سین بات انہوں نے کہی. پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے ناظرین کو بھی، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک وزیر صاحب نے کہا انٹرویو میں، یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیسنشپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں، جن کا ماضی اتنا خاص نہیں اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے. اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. حبیب صاحب، میں تو اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہی کہیں سے تو یہ بات آئی کہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ یہ بڑا ان کا قابل تعریف انہوں نے کہا ہے
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسی پارلیمنٹ میں اور غالباً اسی نشست پہ کھڑے ہو کے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا ایک شخص کے سوا ہم باقی سب سے مذاکرات کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ظاہر ہے مرنے مارنے پہ تلی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے یا ہم یا آپ. تو جب ایسی صورت ہو تو بالکل یہ ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن کیا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے صرف یہی توقع ہے کہ وہ کہیں گے؟ دیکھیے اس وقت معاملہ یہ بن چکا ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے صوبے اس کی آبادی کا فرینچائز یعنی اس کی آبادی کا حق رائے دہی اس وقت موجود نہیں ہے. یعنی پریکٹیکلی آپ کا اور میرا شناختی کارڈ اگر آپ اور میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہری ہیں تو ہمارے ووٹ کا حق, ہمارا جو ووٹ ہے اس کی حیثیت بلوچستان اور سندھ کے جو شہری ہیں ان سے نصف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی نمائندگی خیبر اسمبلی اپنی صوبائی اسمبلیاں بھی موجود ہیں اور ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی موجود ہے. ہمارے پاس یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہریوں کے پاس اس وقت آئین نے ان کو آدھا کر دیا, یعنی ان کی ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے چلیے استعفے دے دیے, کچھ لوگوں نے, جب ان لوگوں نے استعفے واپس لیے تو آپ کا جو سپیکر ہے انہیں واپس اسمبلی میں نہیں جانے دے رہا. اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں کی, میری آپ کی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی رائے سے جو اسمبلیاں بنی تھی وہ ٹوٹ گئیں, اور دستور نے آپ سے اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر ریاست پاکستان تمہارا یہ حق دوبارہ ایکٹیو کرے گی تاکہ تم اپنی مرضی کی اسمبلی, اپنی مرضی کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجو اور کام چلے. ابھی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, لیکن یہاں تو ہمارا حق رائے دہی آدھا رہے. آج جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی درجہ حرارت کم ہونے تک پرامن انتخابات نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے کہ یہ بات چیف جسٹس صاحب کے کنسرن کی نہیں, میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا. صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. یہ جہاں تک عدالت, ان کی تو پولیٹیکل اپروچ ہے نا, جہاں تک عدالت کا سوال ہے تو عدالت کے ہاتھ میں ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے جس کے اوپر اس بات کا سراغ لگایا جا سکے کہ سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہے یا کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کم ہونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بڑھنے کی کیفیت کیا بیانات ہوتے ہیں, اس کو بڑا ہوا کہتے ہیں, یا آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں اس کو بڑا ہوا کہتے ہیں, یا خدا نخواستہ انارکی کی کیفیت کو بڑا ہوا کہ جی سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ڈومین ہے جو سیاستدانوں کے اور صحافیوں کے پاس ہی رہنے دی جائے. یہ ہمیں یہ اس پہ ہم ہی اپنے فیصلے کرتے رہے, سر پھٹول کرتے رہے. ایک اور اہم نقطہ جس یہ عدالت کا کام نہیں. ایک اور اہم نقطہ جس پہ آج بات ہو رہی تھی کہ جب فیصلہ 4-3 سے ہے اس پر کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن نے کیسے شیڈیول جاری کر دیا, صدر مملکت نے ڈیٹ کیسے دے دی, اس پہ بھی تو بات ہوئی آج. دیکھیے جہاں تک اس پرٹیکولر کیس کا جو تعلق ہے کہ جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے اپنا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے, میں اس فیصلے کی اس حد تک ان سے متفق نہیں ہوں. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس استدلال کو مان لوں تو پھر مجھے بات 9 ججوں سے شروع کرنی پڑے گی نا, کیونکہ 9 ججوں پر مشتمل تھا پہلا بینچ, اور اس کی سماعت جو ہے میں خود اس کمرہ عدالت میں مجھے حاضری کا شرف حاصل تھا, اور جس میں لیکن 2 ججز پر تو اعتراض تھا نا, پھر مسلم لیگ نون کو, حکومت کو اعتراض تھا ان 2 ججز پر. دیکھیے ان 2 ججز پہ اعتراض تھا یا نہیں تھا, اہم بات یہ ہے کہ 2 ججز کے کہنے کے اوپر 9 رکنی بینچ بنا. ٹھیک ہے, یعنی گویا 2 ججز جن کے کہنے پہ 9 رکنی بینچ بنا, ان کی رائے تو پھر ریکارڈ کا حصہ بن گئی نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو لہٰذا پھر وہ بھی شامل کی جائے, تو پھر فیصلہ تو پھر فیصلہ 5-4 کا ہو جائے گا. اچھا, پھر فیصلہ 5-4 کا ہو جائے گا. دیکھیے اب یہ سمپل میتھس ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو صورتحال درپیش ہے, نہایت ادب کے ساتھ عرض ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کچھ ایسی لائنز پر تقسیم نظر آتی ہے جو مناسب نہیں سپریم کورٹ کے لیے. عدالت میں بالکل خیالات کا فرق ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور بہت سارے خیالات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے,
لیکن اس سطح پہ جا کے جہاں ہمارے سارے ججز وہ قانون دان ہیں جو اپنی زندگی کے لاسٹ لیگ پہ ہوتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساروں کی عمریں لگ بھگ اتنی میچورٹی، اس میچورٹی پہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اپنی ذات سے بلند ہونا اور اپنی انا کے خول کو توڑنا آسان ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں ہماری عدالتوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اندر سے کچھ، عدالتوں کو ایک تو باہر سے چیلنج کا سامنا ہمیشہ سے ہوتا ہے، ایگزیکٹو ہمیشہ عدالتوں کے اوپر چڑھ کے رہنے کی کوشش کرتی ہے، دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، لیکن عدالت کو اندر سے جب چیلنج درپیش ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کا علاج بھی عدالت کے اندر ہی تلاش کرنا چاہیے۔ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو میٹنگز ہوئی ہیں وکلاء کی، اس میں جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے وکلاء کی طرف سے کہ عدالتوں کے اندر جو عدالت کے اندر جو اختلاف ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس اختلاف کا باہر آنا، جس میں آج جسٹس منیب صاحب نے بھی کہا کہ چیمبر کی باتیں باہر نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیمبر کے اندر کے اختلافات اور جو اپنے اپنے دفاتر کے اختلافات جو ہیں ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ جناب نئے سرے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ بھی چلیے، خیر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ظاہر عدالت میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو یہ استحقاق ہے، اس کا حق بھی اور اس کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنی رائے اور ضمیر کے مطابق فیصلہ دے، تو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اب وہ پبلک پراپرٹی ہے، لیکن اگر صرف یہ مؤخر کر دیا جاتا تو کافی تھا۔